اب جو میں آپ کو خبر دوں گا اس کی بڑی اہمیت ہے کہ پاکستان کی دوستی سب سے، دشمنی کسی سے نہیں سوائے بھارت اور اسرائیل کی۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان کی دوستی کس کس سے ہے۔ اگر دنیا کا ہم جائزہ لیں تو بھارت کے تمام پڑوسی جن کی بھارت سے دشمنی ہے اور پاکستان کی دوستی ہے، ان میں خاص طور پہ نام لے لیں کہ بنگلہ دیش جہاں بھارت کی کتنی دوستی تھی، اب وہ پاکستان کا دوست ہے۔ نیپال لے لیں جو ایک ہندو اسٹیٹ ہے، وہ بھارت کی کتنی دوستی تھی۔ بھوٹان لے لیں جو میانمار ہو گیا ہے، وہ بھی پاکستان کا دوست ہے، پاکستان نے اس کو JF تھنڈر دیے ہیں۔ تو اب دیکھ لیں کہ بھارت کے جتنے لوگ ہیں ان سے پاکستان کی دوستی ہے۔ پھر روس کو لے لیں جس کی بھارت سے دوستی ہے لیکن پاکستان سے بھی اس کی دوستی ہے۔ چین لے لیں، چین سے پاکستان کی جو دوستی ہے اس کا تو کچھ میرا خیال ہے ذکر کیا کریں، وہ تو ساری دنیا جانتی ہے کتنی گہری ہے۔ پھر آپ آ جائیں عرب کنٹریز کی طرف کہ عرب کنٹریز میں پاکستان کی دوستی سب جانتے ہیں کہ کیسی ہے۔ اب آ جائیں سینٹرل ایشیا کی طرف، سارے سینٹرل ایشیا ممالک سے پاکستان کی بڑی گہری دوستی ہوتی جا رہی ہے۔ اب آ جائیں آپ امریکہ سے کہ جس سے ہمیشہ پاکستان کی دوستی اپ ڈاؤن رہی، لیکن اب حالات نے کچھ ایسا رخ اختیار کیا ہے کہ امریکہ پھر پاکستان کو بڑی قدر کی نگاہ سے اور بڑی اہمیت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، اور بھارت کو تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے بھارت سے دشمنی ہو گئی ہے امریکہ کی۔ اب یہ کتنا اہم ملک ہے امریکہ، دیکھ لیں، یعنی تین بڑی طاقتیں امریکہ، چین اور روس، تینوں، اور تیل کی سب سے بڑی طاقت جو آپ کہہ لیں سعودی عرب ہے، اس سے پاکستان کے تعلقات دیکھیں، حیران کن ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھ لیں، آپ چاہے وہ سیکنڈینیوین کنٹری ہو، ایون یورپ ہو، ایون لیٹن امریکہ ہو، سب جگہ پاکستان کی دوستیاں ہیں، اور پاکستان کی فارن پالیسی کامیاب ہے۔ انڈیا آپ کے سامنے ہے، وہ مکمل ناکام ہے اور اکیلا رہ گیا ہے، سوائے روس کے ساتھ کوئی اسے نہیں پوچھ رہا۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ پاکستان کی کیونکہ ڈپلومیسی بہت بہترین ہے، اور اس میں پاکستان کے وزیر اعظم اور پاکستان کے فیلڈ مارشل کا بہت اہم کردار ہے۔ وہ پھونک پھونک کے قدم رکھ رہے ہیں اور بہترین طریقے سے اپنے ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، جس سے ہماری فارن پالیسی بہترین جا رہی ہے، ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ۔ پاکستان کو صرف ایک مسئلہ ہے جو سیلاب کا ہے، وہ بھی کہہ لیں قدرتی آفات ہے یا بھارت کا ویپن ہے، اللہ ہی جانتا ہے، لیکن انشاءاللہ دعا ہے کہ یہ سیلاب جلدی پاکستان سے ہوتا ہوا بحر ہند میں گر جائے، یہ ہماری دعا ہے، اور اس معاملے میں اقدامات بھی کر رہے ہیں۔ پاکستان کی فارن پالیسی اور ڈپلومیسی بھٹو دور کے بعد، جب آپ کو یاد ہوگا شالامار گارڈن میں کیسے لوگ اکٹھے ہوئے تھے وہاں پہ، خاص طور پہ عرب کنٹریز کیسے وہاں اکٹھی ہوئی تھی، افریقہ کے بھی ملک تھے، اور بھٹو فارن پالیسی کے بہت ماہر تھے، وہ فارن منسٹر بھی رہے، پاکستان کے پرائم منسٹر بھی رہے، بہت ماہر۔ اس کے بعد اگر کبھی پاکستان کی فارن پالیسی بنی ہے وہ اب بنی ہے، بہترین اور بہت کامیاب ہے، کہ ہمارے سب سے تعلقات اللہ کی خاص رحمت پاکستان پہ نظر آ رہی ہے، ساری ہواؤں کا رخ پاکستان کی طرف جا رہا ہے، پاکستان میں تیل اور گیس نکل رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ کی رحمت ہے تو ہے لیکن محنت بھی ہے، دونوں باتیں ہیں کہ ساری دنیا پاکستان کی طرف بھاگ رہی ہے، اور ریئر منرلز بھی پاکستان میں بے شمار ہیں، پاکستان کے ساحل تیلوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور پاکستان کی زمین بھی تیل اور ریئر منرل سے بھری ہوئی ہے، اور ساری دنیا کی نظریں ادھر ہی ہیں، اور پاکستان اب سب سے کانٹیکٹ کرنے جا رہا ہے۔ لیکن پاکستان کو افغانستان میں بہت محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے، تاکہ بھارت کی جو کوشش ہے کہ وہ پاکستان کے دونوں اطراف یعنی مشرق اور مغرب میں خطرہ رکھے، اور ہماری افواج تاکہ ڈیوائیڈ ہو، اس کوشش کو مکمل ناکام بنانا ہوگا،
تاکہ پاکستان محفوظ رہ سکے۔ بھارت اور اسرائیل دو ہی ملک ہیں جن سے پاکستان کی دوستی نہیں۔ بھارت نے تو اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری ہے۔ بھارت یعنی بھارت اور پاکستان کی دوستی کی وجہ خود بھارت ہی ہے کہ وہ کوئی قدم بغیر سوچے سمجھے اٹھاتا ہے، اس پہ غور نہیں کرتا اور ملبہ پاکستان پہ گرانے کی کوشش کرتا، اور جو دنیا آج کی قبول نہیں کرتی، ثبوت کے بغیر کوئی چیز قبول نہیں ہوتی، اس لیے بھارت اکیلا اور تنہا رہ گیا ہے سوائے روس کے، کیونکہ اس سے وہ تیل لے رہا ہے، لیکن وہ بھی تیل تو لے رہا ہے، لیکن اس کے بعد کی وجہ سے جو تباہی بھارت میں آ رہی ہے وہ بھارت کا پورا میڈیا چیخ رہا ہے کہ بھارت کا تمام بزنس، تمام بھارت کی جتنی ٹریڈ کی ترقی کہہ لیں، بہت بڑا بھارت ایک ٹریڈ کا ملک تھا، ساری دنیا چاہتی تھی کہ یہاں ٹریڈ کریں، وہ سب کچھ مودی کی پالیسیوں کی وجہ سے ناکام ہو رہا ہے۔ بھارت کی فارن پالیسی مکمل ناکام اور پاکستان کی فارن پالیسی بے حد کامیاب۔ میں ہوں جمال ناصر اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئٹم پہ کلک کریں اور شیئر کریں اور اپنے کمنٹس مجھے بھیجیں تاکہ آپ کے لیے بہترین سے بہترین ویڈیو بلاگ تیار کیا جائے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔